تھا آپ نے دنیا کے بڑے ملک اور بڑے ادارے اور بڑے ایفیشینٹ قسم کے لوگ اور ادارے اور حکمران دیکھے ہوں گے، لیکن پاکستانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ نظام کی خواہش ہی صرف اور صرف ایک ہے کہ بھائی جرم ہونے سے ہم نہیں روکیں گے، جرم ہو جائے پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب اس وقت تو سوال بہت سادہ ہے کہ جناب سینٹ مکمل نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے 13 ریپرزنٹیٹیو سینٹ میں موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا وہاں پہ، چونکہ الیکٹورل کالج ہی مکمل نہیں ہے، یعنی کے پی اسمبلی ہی مکمل نہیں ہے، وہاں پہ مخصوص نشستیں کسی کو الاٹ ہی نہیں ہوئی ہیں کسی جماعت کی خواتین کو، تو ان کے تناسب سے پھر جو سینٹ میں اراکین آنے تھے وہ 13 اراکین سینٹ میں بھی کے پی سے نہیں پہنچ سکے، لہٰذا جب سینٹ مکمل ہی نہیں ہے، سینٹ میں خیبر پختونخوا کے 13 نمائندگان موجود ہی نہیں ہیں، ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، تو جب سینٹ مکمل ہی نہیں ہے تو پھر وہ قانون سازی کس طرح کر سکتی ہے؟ بین ہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی 8 ججز کا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے سے متعلق، اس فیصلے پر عمل درآمد قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوا، یعنی جو سیٹیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ایلوکیٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کو، الیکشن کمیشن کو، کہ وہ قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر حکمران اتحاد کو جو اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں کے اصول کے تحت اندھا دھند مخصوص نشستیں دی گئی تھیں، ان سے وہ مخصوص نشستیں واپس لے کر سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کو وہ نشستیں واپس کر دے، وہ اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یوں ٹیکنیکلی قومی اسمبلی بھی ڈیو طور پر مکمل نہیں ہے۔ جب قومی اسمبلی اور سینٹ مکمل ہی نہیں ہے تو پھر یہ اس وقت آئین سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ادارے تو تبھی آئین سازی کریں گی جب یہ مکمل ہوں گی، تبھی تو ان کی 2/3 ارکان مل کر کسی مسودہ قانون کو اپروو یا ریجیکٹ کریں گے۔ لہٰذا یہ جو عابد زبیری صاحب نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، یا خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کوشش کی کہ وہ مجوزہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے اپیل دائر کر سکے اور پارلیمنٹ کو یہ بتا سکے کہ چونکہ ابھی ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے، ابھی سینٹ مکمل نہیں ہے، قومی اسمبلی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ٹیکنیکلی مکمل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کسی آئینی مسودے پر غور کرنے اور کوئی آئینی ترمیم منظور کرنے کا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلے تو ان ہاؤسز کو مکمل کیا جائے، سینٹ کے مکمل الیکشن کروائے جائیں اور قومی اسمبلی کی سیٹیں متعلقہ پارٹیوں کو ڈیو طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ایلوکیٹ کی جائیں، اس کے بعد یہاں کوئی آئینی ترمیم منظور ہو سکتی ہے۔ جب پارلیمنٹ مکمل ہوگی تبھی تو اس کے 2/3 ارکان مل کر کسی مسودے کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دیں گے نا۔ تو یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا، یہ کو پارلیمنٹ کو اس کے قانون سازی کے حق سے روکنے کی بات نہیں تھی، یہ بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہے، وہ ابھی قانون سازی کرنے کی مجاز پوزیشن پہ آئی نہیں، پہلے اس کو قانون سازی کرنے کے لیے مکمل کرے تاکہ وہ قانون سازی کر سکے۔ تو یہ تو ایک طرح سے بڑا درست قسم کا مطالبہ تھا، لیکن اس مطالبے کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جرم ہو لینے دیں، پہلے پارلیمنٹ کو چاہے وہ مکمل نہیں ہے پھر بھی زبردستی اسے ایک قانون سازی کر لینے دیں، جب وہ زبردستی قانون سازی کر لے گی تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ قانون سازی درست ہے یا نہیں، یعنی اس غلط قانون سازی سے جو ملک کو نقصان پہنچے گا، جو ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے، اور ایسا مسودہ قانون اگر منظور ہو جائے گا کہ جو عوام کے اور پارلیمنٹ کے حقوق کو سلب کرتا ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو بڑھاتا ہو، تو پھر اس جرم کا ذمہ دار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں ہوگا؟